بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے سجدہ تلاوت سے متعلق مسائل چل رہے تھے، تو سجدہ تلاوت سے متعلق آج کے مسائل سن لیجئے۔ اگر ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران آیات سجدہ اس نے پڑھی، کوئی سورت پڑھ رہا تھا، اسی سورت کے دوران آیت سجدہ آ گئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز ہی کے اندر سجدہ تلاوت کرے، اسی وقت کر لے۔ اگر اسی وقت نہیں کیا، کم سے کم 2 آیتیں یا 3 آیتیں پڑھنے کے بعد اس نے کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ آیتیں پڑھنے کے بعد پھر کرے گا تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اسی وقت کر لے، یا 2-3 آیتوں تک بھی گنجائش ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آیت سجدہ پڑھی اور اسی وقت سجدہ تو نہیں کیا لیکن رکوع کر لیا، جیسے اگلی رکوع سجدہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، اور رکوع میں اس نے نیت کر لی سجدہ تلاوت کی، تو بھی اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سجدہ تلاوت تو نہیں کیا اور اس کے بعد رکوع کیا، اس رکوع کے اندر اس نے نیت نہیں کی، لیکن اس کے بعد جب سجدہ کرے گا تو اس سجدے سے سجدہ تلاوت خود بخود ادا ہو جائے گا، چاہے اس نے سجدہ تلاوت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ لیکن اگر کسی شخص نے 3 آیتیں اور اس سے زیادہ پڑھ لی آیت سجدہ پڑھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد اس نے رکوع یا سجدہ کیا، تو اب اس سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا، اور سجدہ تلاوت نماز کے بعد بھی اب یہ نہیں کر سکتا، اس کے سجدہ تلاوت کا وقت چلا گیا، اب اس کی تلافی سوائے توبہ اور استغفار کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک ہی آیت سجدہ کئی مرتبہ پڑھے تو اس کے ذمے صرف ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، چاہے ایک مرتبہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کیا اور اس کے بعد وہی آیت پھر سے پڑھتا رہا تو بھی وہ جو ایک سجدہ کیا تھا وہ کافی ہے، یا یہ بھی درست ہے کہ ایک ہی آیت سجدہ کو 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھا اور پھر ایک ساتھ میں آیت سجدہ تلاوت کر لیا، یہ بھی درست ہے۔ بہرحال ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک ہی آیت سجدہ ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنے سے صرف ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک سے زیادہ آیت سجدہ پڑھی یا ایک سے زیادہ آیت سجدہ کسی سے سنی، تو ان دونوں صورتوں میں جتنی آیت سجدہ سنی ہے یا پڑھی ہے اتنی مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اور ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت واجب ہونے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ کسی شخص کی مجلس بدل جائے، تو مجلس کے بدل جانے کی وجہ سے بھی سجدہ تلاوت مکرر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے مجلس کے بدلنے کی جو شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ حقیقی مجلس بدل جائے، انسان یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آیت سجدہ پڑھی اور پھر یہاں سے اٹھ کر کسی اور روم میں چلا گیا اور وہی آیت سجدہ اس نے پھر سے پڑھی، تو چونکہ مجلس بدل گئی ہے اس لیے سجدہ تلاوت 2 واجب ہو جائیں گے۔ تیسری جگہ پہ گیا، وہاں جا کے آیت سجدہ پڑھی تو پھر تیسری سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ تو مجلس کے بدلنے کی حقیقی شکل ہے۔ مجلس کے بدلنے کی ایک حکمی شکل یہ ہے کہ ایک انسان قرآن کریم کی تلاوت ایک مجلس میں بیٹھ کے کر رہا تھا، آیت سجدہ آئی، وہ اس نے پڑھ لی، آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اس نے قرآن بند کر کے اسی مجلس میں کوئی نیا کام کرنا شروع کر دیا، جیسے کھانا کھانا شروع کر دیا، کوئی سبزی کاٹنا شروع کر دیا، کوئی دوسرا کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ کام پورا کرنے کے بعد وہی آیت سجدہ پھر سے پڑھی، تو اب اس کے ذمے ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی مجلس کے منتقل ہونے کی حکمی شکل ہے۔ ایک کام سے دوسرے کام میں منتقل ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجلس بدل چکی ہے، تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت ایک سے زیادہ واجب ہو جائیں گے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اگر کسی شخص نے لکھی، چاہے کمپیوٹر کے ذریعے لکھی ہو یا میسج کے ذریعے لکھی ہو، تو لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے، یا بچوں کو پڑھا رہے تھے یا بچوں سے سن رہے تھے اور ہجے کر کے بچوں کو پڑھایا، جو ناظرہ وغیرہ بچوں کو پڑھاتے ہیں مکاتب میں، تو ہجے کر کے آیت سجدہ پڑھائی، تو ہجے کر کے پڑھنے سے بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے آیت سجدہ کا ترجمہ سنا، ترجمہ یا ترجمہ پڑھا،
اور اس کے یقین ہے کہ یہ آیت سجدہ ہی کا ترجمہ ہے تو احتیاطاً سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے تو پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیت سجدہ ہوتی ہے، آپ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ آیت کافی لمبی ہوتی ہے، تو وہ کتنی آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آیت سجدہ جو ہوتا ہے تو اس میں سجدے سے متعلق ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جس میں سجدے کا لفظ ہوتا ہے یا سجدے کا حکم ہوتا ہے، تو اس سجدے کے لفظ کے ساتھ پوری آیت اگر پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے سجدے کا لفظ نہیں پڑھا، اس کے آگے پیچھے کا لفظ پڑھ لیا، یا صرف لفظ سجدہ پڑھا ہے اور اس کے آگے پیچھے کا کچھ بھی نہیں پڑھا، تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اب آیت سجدہ آ گئی، اسے چھوڑ کے وہ آگے بڑھ گیا تاکہ سجدہ نہ کرنا پڑے، تو یہ شکل مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن کریم کی کسی آیت سے اعراض کرنا پایا جاتا ہے، اس لیے اس طریقے سے آیت سجدہ کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، انسان پڑھے اور پھر اس کے بعد سجدہ کرے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے صرف آیت سجدہ پڑھی ہے، صرف آیت سجدہ، تو اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے، جیسے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو انسان پریشان حال ہو تو اس کا ایک وظیفہ آتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 14 سجدے، ہر آیت سجدہ کو پڑھے اور سجدہ تلاوت کرے، پھر دوسرا آیت سجدہ پڑھے، پھر اس کے بعد سجدہ کرے، تو یہ ایک جائز شکل ہے کہ صرف آیت سجدہ پڑھے اور اس کے آگے پیچھے کی آیتیں نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ انسان کسی مجبوری کے اندر کبھی کبھی کرتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں کہ ساری آیت سجدہ ایک ساتھ میں پڑھ لے اور ایک ساتھ میں 14 سجدے کر لے، یہ بھی درست ہے، اور ہر آیت سجدہ کے بعد فوراً سجدہ تلاوت کر لے، یہ شکل بھی درست ہے۔ بس سجدہ تلاوت سے متعلق جو اہم مسائل تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئے، آئندہ کل انشاءاللہ دوسرے مسائل آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے۔